مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، اس کو دار اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ ریاست نے اس مطالبے کو دبا دیا۔ 53 کے بعد 54 کا برس گزرا، 55 کا سال گزرا، 56 کا برس گزرا، 60 کا سال گزرا، 65 کا برس گزرا، 70 کا برس گزرا، 71 بھی گزر گیا، 72 بھی گزر گیا، 73 بھی گزر گیا، پھر 74 کا وہ سال بھی آیا جب 7 ستمبر کو علماء دین کی محنتوں کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، جو حضور کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری بھیجا ہوا پیغمبر نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ سن 53 سے لے کے 74 تک 21 برس ایسے گزرے جب جیلیں بھی کاٹی گئیں، جب ہاتھوں میں کڑی کو بھی پہنا گیا، جب پیروں کے اندر بیڑیوں کو بھی پہنا گیا، لیکن مرزائیت کو دار اسلام سے خارج امت نے کروا کے چھوڑا اور حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کے چھوڑا۔ حضرات گرامی قدر، کچھ یہی معاملہ ناموس صحابہ کے حوالے سے بھی جاری و ساری ہے۔ ایک گروہ ہے جس کو اس بات کے پر اصرار ہے ہم نے صحابہ کی توہین کرنی ہی کرنی ہے۔ توہین کا راستہ اختیار کرنے والوں، اس کو مذہب کی بنیاد مت بناؤ۔ مذہب کی بنیاد تو عقیدہ توحید ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد تو عقیدہ رسالت ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد تو عقیدہ آخرت ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد تو ایمان بالملائکہ ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد تو یوم حساب کے اوپر اور تقدیر کے اوپر ایمان ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد تو ارکان دین اور ارکان اسلام ہوتے ہیں، مذہب کی بنیاد تو نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد تو روزوں کو رکھنا ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد تو اخلاقیات کا درس ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد تو حجاب و نقاب ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد تو شرم و حیا ہوتی ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے جس میں کابرین امت کی پگڑیوں کو چھالا جائے اور ان کی ذات کے اوپر تنقید کی جائے؟ حضرات گرامی قدر، علماء اہل تشیع کو اس بارے میں اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں اس قسم کی مہادرائی کو اس ملک کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے ساجد نقوی صاحب کے ساتھ کئی مجلسوں کو اٹینڈ کیا ہے اور میں نے ہمیشہ ساجد نقوی صاحب کے لبوں سے ان الفاظ کو سنا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے اختلافات نہ پہلے درجے کے اختلافات ہیں، نہ دوسرے درجے کے اختلافات